سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے. بغاوت کا مطلب مسلح لڑائی. صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے آپ کا سفر تھا، عراق کا تفتیش احوال کے لیے، بغاوت کے لیے نہیں تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کوئی بھی شخص جو لڑائی کے لیے نکلے وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کبھی بھی ٹریول نہیں کرتا، جبکہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاک دامن اہل بیت کی باپردہ مستورات اور بچے بھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کا قتل انتہائی مظلومانہ تھا. اس کی مظلومیت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی، بغاوت کی نہیں تھی. تو اس لیے آج ملک میں بہت سے لوگ دھماکے کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اسٹیٹ کے باغی بنے ہوئے ہیں اور لیبل لگاتے ہیں کہ حضرت حسین نے بھی تو یہ سب کچھ کیا تھا. حضرت حسین نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں. ملک میں بدامنی پھیلانا، اسٹیٹ کے خلاف دھماک، ہاں احتجاج کرنے کا حق سب کو ہے. اسٹیٹ کے خلاف اگر اسٹیٹ کوئی ظلم کر رہی ہے، کس نے منع کیا احتجاج کرنے سے؟ اور یہ لوگ احتجاج بھی نہیں کرتے. اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ اسکالرز آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، ایک اسکالر نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی تو فرعون کے مقابلے میں آئے تھے، تو یہ مولوی لوگ کیوں نہیں آتے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جا کے فرعون کو نصیحت کی تھی آپ نے، تلوار لے کے نہیں گئے تھے فرعون کے دربار میں سر قلم کرنے کے لیے اور دھماکے کرنے کے لیے. تو علماء تو یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، حکمرانوں سے ملتے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا تھا. اور پیکج وہ دے رہے ہیں جو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا. امت کو پیکج وہ دے رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی نہیں ہے، اور کام اتنا بھی نہیں کر رہے جتنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. کبھی ان ٹی وی والے اسکالر سے پوچھو کہ کبھی کسی ایک حاکم، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف کسی کے پاس گئے ہو اسے سمجھانے کے لیے؟ یہاں بیٹھ کے یہ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، منہ کے فائر پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی، اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں. یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو منہ کے فائر کر رہے ہو ٹی وی میں بیٹھ کے. اس کو جہاد تھوڑی کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو. آج کل میرے خلاف ایک پورا جو ہے نا گروپ سرگرم ہوا ہے، اور وہ گروپ میرے بیانات نکال کے، جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو، ہر صورت میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اس میں حدیثیں بھی پیش کر رہا ہوں، کسی کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے، بس بزدلی کے تانے کہ یہ بزدل ہو گئے ہیں. بھائی ہم بزدل نہیں ہو گئے، ہم اسٹیٹ کو بچانا چاہتے ہیں. حاکم کی اصلاح میں ایسا کام کرنا جس سے اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں، بے گناہ لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. میں نے نہیں حرام قرار دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. تبھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے حاکم ظالم ہو یا عادل ہو سب کو برداشت کیا ہے، سب کو برداشت کیا ہے. اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ حاکم تھوڑی، ہم ان کو حاکم ہی نہیں مانتے جو آج کل حاکم چل رہے ہیں. آپ کے ماننے نہ ماننے سے حاکم متعین نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ قوت نافذہ ہو، پاور ہو اس کے پاس، وہ اپنے آرڈر کو بذریعہ طاقت منوا سکتا ہو، از کالڈ حاکم. چاہے وہ میرا سلیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ نہ ہو، جائز طریقے سے آیا ہو یا ناجائز طریقے سے آیا ہو. اس پہ یقیناً بحث ہوگی کہ ناجائز طریقے سے آنا غلط ہے، نہیں آنے دیا جائے گا. آ گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب اطاعت کی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و سنت کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں. آپ پڑھ لو جا کے حدیثیں. العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی کتاب ہے، امام طحاوی نے رحمہ اللہ نے لکھی ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس کو، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. اور لکھی بھی آج سے 1200-1300 سال پہلے. اس وقت معاذ اللہ حکومتی غلام تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ائمہ کے خلاف، جو بھی حاکم ہے اس کے خلاف خروج کو حرام سمجھتے ہیں، چاہے وہ عادل ہو چاہے وہ ظالم ہو. یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، اگر حاکم تمہاری پشت پہ کوڑے مارے تو بھی اس کے خلاف خروج کی تمہیں اجازت نہیں. خروج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلح، تلوار سے بغاوت، بموں سے بغاوت، یہ اجازت نہیں ہے تمہیں. اس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں مفتی صاحب ہمیں بزدل بنا رہے ہیں. آپ بھی منہ کے فائر سے ہی بہادر بنا رہے ہو، خالی بزدل تو آپ بنا رہے ہو. ہم نے کب کہا کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، اپنی استطاعت کے بغیر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ یہ ہم نے کب کہا؟ ہم کہہ رہے ہیں تلوار مت اٹھاؤ اسٹیٹ، کیونکہ حاکم اچھے برے آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ حکومت کے خلاف بموں سے، تلواروں سے، کلاشن کوفوں سے خروج کرو گے، نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا حاکم آ جائے گا، نتیجہ نکلے گا آپ کی اسٹیٹ ٹکڑوں میں تقسیم، اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو ترنے والا بنا لیں گی. یہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ ایسا پھل ہے درخت پہ چڑھ کے جس کو آپ توڑ تو رہے ہو لیکن نیچے بالٹی کسی اور نے رکھی ہوئی ہے. یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں نہیں، یہ کس کی جھولی میں گرے گا؟ یہ غیروں کی جھولی میں گرے گا. یہ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چاہے سعودی عرب کی حکومت ہو، بادشاہت ہے،
اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہم جائز نہیں سمجھتے. اور یہ جو ہمیں درباری سرکاری کہہ رہے ہیں نا, کہتے ہیں ناجائز حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ٹی وی میں بیٹھ کے منہ کے سے فائر کر کے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا دماغ خراب کر رہے ہو, ملک سے نفرت پیدا کر رہے ہو. اس کے علاوہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم کون سا خروج کر رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا, سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا, ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا. تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں, خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو. جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو, جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری, ان کو بچاؤ. ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا, میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے مسلم کی, کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو. کیا مطلب؟ پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو, تو اس نئے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں, یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے, تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے تو باغی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, سید الانبیاء کے الفاظ ہیں. وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں, جو پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو. ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں؟ مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں ہے. بنو اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی. 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی, تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس, وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں, خلافت عثمانیہ تھی نا, اس کے پہ جمع. خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے, پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اتنا دور دور تک ایک خلیفہ پہ اتنی بڑی خلافت قائم ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مختلف خلیفے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتیں بھی ہیں, تو ٹھیک ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات, اور بہت سارے علماء نے, کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں دوسری حکومت ہے تو ان سب بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ سب کو قتل کر دو اور ایک پہ لے آؤ. وہ ایک ہوگا کون؟ اس پہ لا سکو گے نہیں لا سکو گے, وہی ایجنٹ انقلاب کسی بیرونی ادارے کا, یہ فیصلہ کرے گا کون؟ اور اپنی اسٹیٹ کو جب ختم کرو گے وہ ہو جائے گی کمزور, تو بجائے ایک پہ آنے کے یہ دو ملک مل کے ایک بن جائیں. یہ کمزور ہوئی, پتہ چلا یہاں بھی کوئی اور اسٹیٹ نے آ کے قبضہ کر لیا, کسی غیر مسلم اسٹیٹ نے. تو اس لیے جتنے اسلامی کنٹری رہ گئے ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش ضرور کریں, ایک بلاک بنائیں, متحد ہو جائیں, محبت سے رہیں, لیکن زبردستی ان کو ایک بادشاہ ایک امیر کے تحت لانے کی کوشش تلوار کی طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک خلیفہ نہیں آئے گا. یہ اگر ابھی 50 خلیفے ہیں تو یہ 50,000 خلیفے ہو جائیں گے مارکیٹ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہی بات ہے جو میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ 4 فقہ ہیں نا, یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ ایک کرو, یہ 4000 ہو جائیں گے, ایک نہیں ہوں گے. کیونکہ اہل حدیثوں میں ہر شخص کا ایک الگ فقہ ہے, ہر اہل حدیث ایک امام ہے اپنے مسلک کا, وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا, اس سے فتویٰ لو وہ اس کی بات نہیں مانے گا. تبھی آپ نے ٹیلی ویژن, میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں, اتنا کچھ مخالف بولنے کے باوجود بھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی جہنمی ہے, لیکن جس ٹریک پہ وہ لے کے چل رہے ہیں نا امت کو متحد کرنے کے, وہ متحد کرنے کا ٹریک سوٹیبل نہیں ہے, اس سے متحد نہیں ہوں گے, ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. متحد وہی ہوں گے جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس. اب تحقیق کے نام پہ نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی 2 اہل حدیث عالم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے, کیونکہ اگر ڈیبیٹ ہوگی نا دونوں کا رائے الگ الگ ہوگی. 2 بریلوی بیٹھ جائیں گے, 4 دیوبندی بیٹھ جائیں گے, 2 اہل حدیث کبھی نہیں آئیں گے. اہل حدیث کا ایک ہی نمائندہ آئے گا, کیونکہ وہیں 20 مسائل ایسے ہیں, وہ اہل حدیث کچھ اور کہے گا, وہ کچھ اور, وہ کچھ اور, تو یہ امت 4 کے بجائے 4000 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں نا ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, آج کل یہ تحریکیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں, ہم یہ ختم کریں گے بادشاہی نظام اور الیکشن والا نظام, ایک خلیفہ آئے گا, ایک خلیفہ. اس ایک خلیفہ کے چکر میں اپنے ملک میں دھماکے, اپنے ملک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں, ہم نے ان ظالموں سے جان چھڑانی ہے, ایک خلیفہ. بھائی چھڑاؤ, الیکشن کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرو, جو طریقہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم جمہوریت کو فروغ دیں, جمہوریت میں لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ, میں نہیں مانتا, لیکن پریکٹیکلی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. دیکھو ایک مجھے مثال دو, ایک آدمی کو زنا کا خطرہ ہے, اس کے لیے لڑکی میسر ہے, اہل کتاب, عیسائی لڑکی ہے, کرسچن لڑکی ہے, نہیں نکاح کرتا تو اور کوئی رشتہ اس کے لیے اویلیبل ہے ہی نہیں, 20 سال تک چانس ہے کہ نہیں ہوگا.
اب وہ کہہ رہے ہیں میں اسی کرسچن لڑکی سے کر لیتا ہوں, زنا سے تو بچوں گا, گھر تو بنے گا, میرا اولاد تو ہوگی. آپ کہہ رہے یار کرسچینٹی کو تم اسلام پہ ترغیب دے رہے ہو, مسلم لڑکی کو چھوڑ کے کرسچن سے کر رہے ہو. وہ کہے گا بھائی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ اویلیبل ہے ہی نہیں, تو میں کیا کروں؟ میں ترجیح تھوڑی دے رہا ہوں اسلام پہ کسی کرسچن کو, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو شریعت کہتی ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کے ملک میں آپ کے پاس جمہوری طرز کے علاوہ کسی کو سلیکشن کرنے کا آپشن ہے ہی نہیں. جب نہیں ہے تو پھر یہ بحث کہ جمہوریت کفر ہے یا فلانا ہے ڈمکانا, یہ بیکار کی باتیں ہیں, ٹائم ویسٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس نظام کو تبدیل ہی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ہے کیا؟ ہاں ٹی وی میں بیٹھ کے تبدیل کر سکتے ہو, جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ٹی وی میں بیٹھ کے جمہوریت کفر ہے, ہم یہ نظام لائیں گے, ہم یہ نظام لائیں گے. ایک تحریک ہے دنیا میں خلافت کی تحریک, پوری دنیا میں خلافت کی تحریک, اور وہ ہمارا اور آپ پر محنت نہیں کرتی, وہ اسلامی ملکوں کے فوجیوں پہ محنت کر رہے ہیں وہ لوگ, اور یونیورسٹیوں کے اپر لیول کے لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں. آپ کی ایک کریم تیار ہوتی ہے یونیورسٹیوں میں جو ملک کی خدمت کرے گی, ملک کو ترقی دے گی. فوج میں کریم تیار ہوتی ہے جو فوج ملک کے لیے لڑے گی. اس کریم پہ محنت کر رہے ہیں کہ بغاوت کرو اور پاکستان میں خلافت لے کے آؤ, مصر میں خلافت لے کے آؤ, عراق میں خلافت, یہ سارے اسلامی ملکوں میں, سعودی عرب میں بھی شاید ہو. آپ کو پتہ ہے اس خلافت کی تحریک کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. جو ہماری خلافت کا گلا گھوٹنے والا تھا. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں خدا کے بندو تم غلط استعمال ہو رہے ہو. کہتے ہیں نہیں قرآن میں خلافت کا نہیں ہے, ہمیں حکم نہیں ہے خلیفہ ہونا چاہیے. تو میں جواب میں کہتا ہوں تمہاری ہم جو قرآن میں یہ بھی تو ہے جو بس میں ہے وہ کرو, جو آپ کے بس میں. موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دینا, ان کے بس میں تھا زبانی دعوت دینا, انہوں نے دی. خاتمہ کس نے کیا؟ اللہ نے. معجزے دکھائے اللہ نے. آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں, معجزے کس پہ چھوڑ دیں؟ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, وہ اللہ کرے گا, وہ آپ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ 313 کا بدر میں 1000 سے مقابلہ یہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا, یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا. معجزے کس نے دکھائے اس میں؟ اللہ نے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں اس میں, ورنہ حکم نہیں ہے کہ 313,000 سے جا کے لڑیں, یہ آرڈر نہیں ہے, یہ ایک اتفاقی لڑائی تھی. تو اب یونیورسٹیوں میں اور آج کل ایسے سوشل میڈیا پہ اسکالرز آ رہے ہیں, ہمیں بھی درباری سرکاری بول رہے ہیں کہ بغاوت کے خلاف ہیں یہ لوگ, خروج کے خلاف ہیں یہ لوگ, اور بزدل ہیں. تم سب سے بڑے بزدل ہو, اس لیے تم صرف کلپ بناتے ہو بیٹھ کے اور تھیلا بھی کچھ نہیں کرتے. تم نکلو باہر, کچھ کرو تاکہ تمہیں اٹھائے اور تمہاری چمڑی ادھیڑے, جس طرح تمہارے ماننے والوں کی چمڑیاں ادھیڑتے ہیں وہ لوگ جن کو تم بیوقوف بناتے ہو. ان کی خود کی چمڑی کبھی نہیں ادھڑتی. ہوتا یہ کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں, ان کو اٹھاتی ہیں کہ ہاں اور کتنے خلیفے تیرے کو چاہیے مزید بتا. ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے. اپڈیٹ کس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں؟ جو نیچے. ان کے کیوں نہیں ہوتے؟ ایجنسیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں نا پہلے جمع ہونے دو سارے, ایک ہی دفعہ میں سب کو کھڈے لائن لگائیں گے. تو یہ نوجوانوں کی, یونیورسٹی کے لڑکوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں خلافت کے نام پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارا ملک ہے پاکستان, حکمران اچھے آئے برے آئے, سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ہم غیرت مند ہیں, اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جیسا غربت ہو, مہنگائی ہو, گٹر کے ڈھکن ہے, نہیں ہے, ملک سب سے پہلے. اور یہ ملک اسلامی ملک ہے. پھر وہی مضمون لوٹا دوں میں, لوگ کہتے ہیں اسلامی کہاں سے آ گیا, میں اور آپ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں کیا؟ پھر بھی مسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے, یہ وعدہ کیا ہے. پھر اگر کر رہے ہیں تو گنہگار ہیں, مسلم ہیں گنہگار ہیں. پاکستان نے بھی کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. بن رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے مسلم. امریکہ میں 100% اسلامی قانون بن جائے پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ التزام ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے. اتفاق سے 100 قانون پر ایک غیر مسلم 5 نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, مسلم نہیں بن جاتا, کیونکہ التزام تھوڑی کیا, اپنے اوپر لاگو تھوڑی کیا اس نے. اسلامی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام نافذ ہے یا نہیں. اسلامی حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے. آئین پاکستان کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس بیس پہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے یہ سارے فضول قسم کے لوگ تمہیں پاکستان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں, اور لیبل اسلام کا, قرآن و سنت کا, خلیفے کا لگا رہے ہیں. ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی خلیفہ اویلیبل نہیں ہے جس کو یہ لا کے بٹھا دے ہمارا باپ بنا کے. یہ صرف لاشیں گرائیں گے, دھماکے کریں گے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کریں گے. جیسے شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کی محبت میں بات کی, اڑا دیا ان کو. اس وقت خدا کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, ایسے بہت ہیں. بہادر وہ ہے جو ملک کے فیور میں بول رہا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ملک حکمرانوں کا یا فوج کا نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا ملک ہے. فوج میں اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے، لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات ہوگی میں نے اور آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے. لڑائی میں الیکشن کی بات نہیں کر رہا، سسٹم کی بات نہیں کر رہا. جہاں لڑائی کی بات ہوگی ہم سب کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ فوج کے ساتھ ہیں، جو بھی ہو، کیونکہ بچانا ہے تو ہی نا. تو آپ میں اور آپ کیا بچائیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے لڑنے کے لیے؟ تو اس لیے جو منہ کے فائر آ رہے ہیں نا، ہر 4 دن کے بعد کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے. مفتی صاحب نے بولا ہے، حدیث میں آتا ہے حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو بغاوت مت کرو، اس کی اطاعت کرو. یہ دیکھو مفتی صاحب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، ان کرپٹ حکمرانوں کی اطاعت، اور یہی تو درباری پن ہے. او بھائی یہ میں نہیں، یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا خلاف شریعت باتوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی. حاکم بولتا ہے نماز مت پڑھو تو نہیں بھائی پڑھیں گے ہم نماز. حاکم بولتا ہے 18 سال سے کم عمر شادی الاؤ نہیں ہے، ہمارا باپ بھی کرے گا 18 سال. اب تو میں نے سوچا بچوں کو جلدی جلدی نمٹاؤں، میں جو 15 کے ہو گئے نمٹا دوں میں. جاؤ بھاڑ میں، ہم نہیں مانتے اس قانون کو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قانون بنایا کہ کم وقت تم نے بنایا کیوں 18 سال سے پہلے؟ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، ہم تو کرے گا اپنے بچوں کی شادی. جاؤ بھاڑ میں. تو حکومت نے تو کہا کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. ہم نے مانا، دوسری بھی کی ہم نے، دوسری کی اجازت کے بغیر تیسری بھی کی، تیسری کی اجازت کے بغیر چوتھی. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے سب نے روکا. ہم نے کہا روک کے دکھا دو. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، قانون کی ایسی کی تیسی. تو غیر شرعی قانون تھوڑی مانا جاتا ہے. جہاں انتظام مینجمنٹ سے جس چیز کا تعلق ہے تو آپ کو حکومت کے لا کو فالو کرنا پڑے گا، چاہے عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ہوتا تو ایک ہی ہے، وہ باقی میں نے مثال کے طور پہ باتیں کر لی ہیں. جو بھی حاکم ہوگا ناجائز ہو یا جائز ہو، اسلام میں حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ملک چلانے کے لیے ڈنڈا ہو. ڈنڈا فی الحال ایک ہی کے پاس مجھے نظر آتا ہے، باقی 3 پیس سوٹ ٹائی میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹش پش کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پاور پریکٹیکلی جس کے پاس ہوگی آپ کا حاکم وہ ہوگا. ہاں یہ اعتراض ضرور اٹھاؤ کہ ناجائز طریقے سے آیا ہے، غلط طریقے، وہ کرو آپ بحث، اور آئندہ کسی کو ناجائز طریقے سے مت آنے تو. لیکن جب آ گیا تو کیا ہوگا؟ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اسلام بھائی دین فطرت ہے، قیامت تک کی رہنمائی کر کے گیا ہے. اسلام کہتا ہے غلط طریقے سے مت آنے دو. آ گیا ہے اب اطاعت کرو. کیوں؟ خون خرابہ نہ ہو. بعض چھوٹی برائی کو بڑی برائیوں سے بچنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ ہے. ائمۃ الجور ہوں، ظالم حکمران ہوں یا عادل، ہم متحد رہیں گے اطاعت میں. اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس کے ذاتی معاملے کو کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اللہ انتقام لے گا اس سے. ہاں کلمۃ حق عند السلطان الجائر، حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. یہ والا جہاد ہم کرتے رہیں گے. اس کے سامنے کوئی غلط بات ہے اس کے منہ پہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے. تلوار نہیں اٹھائیں گے، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے. یہ منع ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن غلطی ہے اس کے منہ پہ. یہ لوگ منہ پہ بتا بھی نہیں رہے کم وقت، ٹی وی میں بیٹھ کے ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں، کلپ بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے. منہ پہ بول کے دیکھو پتہ چلے گا تمہیں، وہیں سے چماٹ آئے گا. پھر بولو دوبارہ، پھر پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر دم کتنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جتنے خلیفے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا خلافت کے نام پہ کہ امت میں خلافت قائم کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے خلافت سوائے خون خرابے کے. امت کا خمیازہ بکھرے گا، امت ٹوٹے گی. اور ان میں بہت سے مخلص ہیں، لیکن ان مخلص لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے تانے بانے اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں ہے. اسلام دشمن کنٹریز جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں کہاں سے توڑا جا سکتا ہے. ان کو پتا ہے کہ اتنے سارے ملک ہم نے خلافت عثمانیہ توڑ کے بنا دی ہیں، ابھی بھی ان کو یہ کھٹک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اور زیادہ ٹوٹنے چاہیے. تو ٹوٹنے کا طریقہ یہ کہ جوڑنے کی بات پہ توڑو ان کو. ٹوٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے بچہ فائنل ایگزام میں پیپر چھوڑ کے آتا ہے، سپلیمنٹری میں اچھے نمبر لے کر آؤں گا، لیبل بڑا اچھا لگایا نا، پورے سال کم وقت تو نے پڑھا نہیں ہے، سپلیمنٹری میں کیا تیر مارے گا تو. تو اس لیے یہ بیرونی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ تم ان مسلمان ملکوں کا ایک خلیفے پہ جمع کرنے کے لیے فی الحال ان کو توڑو. تو یہ لیبل لگے گا کہ خلافت پہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس لیبل پہ جو رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی واٹ لگ جائے گی. اس لیے میرے بھائی سعودی عرب بھی ہمارا ہے، ہم نے اس کی بھی حفاظت کر. ایک صاحب کہنے لگے آپ سعودی عرب کی بادشاہت جو ناجائز بادشاہت ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہو. میں نے کہا بادشاہت ہے جائز ہو یا ناجائز ہو، لیکن جب ایک چیز ہو گئی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو برداشت کیا جائے گا. بادشاہ میں کوئی خرابی ہو جا کے آپ آرام سے اس کے سامنے بیان کریں. ریاست کے خلاف چاہے سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ریاست ہو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، قطعاً اجازت نہیں. اس سے ٹوٹ جائے، خون خرابہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اچھا کمال کی بات یہ ہے، وہ میں ٹاپک لمبا ہو جائے گا، بس اس کو میں ختم کر دوں. یہ یاد رکھنا کہ بنو امیہ کے خلاف جب بنو عباس کی بغاوت ہوئی تھی نا، تو اس کے بدلے میں بنو امیہ کی حکومت اندلس میں قائم ہو گئی تھی.
اس وقت کتنے خلیفہ تھے ٹوٹل؟ یہ بات میں کر رہا ہوں گا 1100-1200 سال پرانی. 1200 سال سے ایک خلیفہ اب تک نہیں ہوا ہے مسلمانوں کا. بڑے بڑے خطوں پہ حکومتیں رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب 1200 سال سے نہیں رہا, تم ابھی بلا وجہ کی خلیفے پہ کیوں لا رہے ہو؟ خلافت عثمانیہ تھی, وہ بھی بہت بڑے حصے پہ, لیکن مغلوں کی حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت الگ تھی, وہ اس خلافت کے تحت نہیں تھی. اس کو برداشت کیا امت نے, کوئی بات نہیں یار, بنگلہ دیش, برما, پاکستان, انڈیا, اس پر ایک حاکم ہے, کوئی بات نہیں. ترکی میں دوسرا حاکم ہے, کوئی بات نہیں. ویلیو اس کو دی گئی ہے, تم نافذ کیا کر رہے ہو؟ اسلام نافذ کر رہے ہو تو 2 الگ الگ خلیفے بھی کر لے, کوئی بات نہیں. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خلیفے پہ جب لوگ جمع ہو جائیں, تو مطلب کسی علاقے میں, کسی کنٹری میں, تو جب کسی کنٹری میں کسی شخص کے پاس پاور آئے گی کہ وہ پوری کنٹری پہ اس کا جو ہے قوت نافذہ ہوگی, تو اس کنٹری میں اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. یہ پوری دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اس لیے پاکستان سے محبت کرو, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, اس ملک کو بچاؤ. اور پوری دنیا میں اس وقت اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی کنٹری کی ہے, میں نہیں مانتا, آپ نہیں مانتے, اسرائیل مانتا ہے, امریکہ مانتا ہے کہ وہ پاکستان ہے. وہ کون سا ہے؟ پاکستان ہے. دنیا مانتی, لیکن جن کے دماغوں میں منفیت کا گوبر بھرا ہوا ہے نا, ابھی دیکھو پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے, پوری دنیا سلوٹ کر رہی ہے. کل میں نے دیکھا ایکچولی یہ تو قطر کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان تو ایسے ہی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. اور ادھر قطر کے وزیر کا بیان آ رہا ہے, پاکستان کو سلام ہے. جو قطر جو بات نہیں کر رہا ہے, کم بختوں, جو اس کو یعنی جو کارنامہ قطر نے نہیں دیا وہ تم قطر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, اور قطر کہہ رہا ہے پاکستان کر رہا ہے, تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پاکستان نہیں کر رہا. یہ ملک سے نفرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں کوئی ذاتی بغض ہو گیا ملک سے. تو جو غلط ہے اس کو غلط کہو, جو صحیح ہے اس پہ خوش ہو جاؤ. یار ہماری ویلیو ہے پوری دنیا میں, ہمارے ایٹمی پاور ہے بھائی, دنیا مانتی ہے پاکستان کو, آپ مانو نہ مانو. اور ہماری ایک بہت بڑی پاور ہماری آبادی ہے, اور دنیا مان رہی ہے کہ ابھی ہر جگہ انڈیا کی آبادی گرنا شروع ہو گئی ہے. آپ کی اطلاع میں کلیئرز ہے. انڈیا کی گورنمنٹ مختلف علاقوں میں, انڈیا کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے ایک بچے پہ 30,000 روپے, ایک بچے پہ 40,000 روپے دیں گے جو بچہ پیدا کرے گا. بعض ریاستوں میں یہ قانون بن رہا ہے. کیوں؟ انڈیا کی آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بولو, گر رہی ہے. آپ کو پتا ہے جب آبادی گرتی ہے کتنا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے اس کا. آبادی گرنے کا مطلب بچے کم پیدا ہو رہے ہیں, اس کا مطلب بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں. ٹین 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 ٹین. یہ خود ایک اتنا خطرناک کام ہو رہا ہے نا, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ بچے جو جب آبادی گرے گی, بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے, بچے کم ہو جائیں گے, اور پھر ملک پہ بوڑھوں کا بوجھ ہوگا, کمانے والے کم, کھانے والے اور بیمار اور کھانسنے والے زیادہ. ہمارے یہاں ایک بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہے, پوتے نواسے بیٹے بیٹیاں مل کے اس کی کھانسی کے جراثیم کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں سب ڈیوائڈ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک کے ذمے اب دادا کی کھانسی کا شربت ہے, ایک کے ذمے پیناڈول ہے, ایک کے ذمے ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. کیا خیال ہے؟ ایک کے ذمے پیناڈول کے پیسے, ایک کے ذمے حکیم. دادا لوگ ساری دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں, ہومیوپیتھک بھی, حکیمی بھی, ایلوپیتھک بھی. میں نے دیکھا نانے دادے ان کے بکسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہر طرح کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں. حکیمی دوا ایک پوتا لے کر آ گیا, اور داماد نے ہومیوپیتھک دوا کا انتظام کر دیا انجیکشن لگوانے کا. ڈیوائڈ ہو جاتا ہے نا. ان کے یہاں کیا ڈیوائڈ ہوگا؟ ایک عدد دادا ہے, اس کا ایک پوتا اور ایک بمشکل نواسا. وہ بھی اس وقت پیدا ہوا جب دادا 90 سال کا ہو چکا تھا, کھانسنے کے علاوہ کوئی کام رہا ہی نہیں تھا. پروگرام تو بڑھ گیا میرے بھائی, بڑھ گیا پروگرام, بڑھ گیا. اب انڈیا پریشان ہو رہا ہے. بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ انڈیا کی آبادی گرنا شروع ہو گئی ہے. اچھا نیچے انڈیا سے لکھا ہوا ہے ویل ڈن, بہترین, ہمیں نہیں اتنی آبادی چاہیے. بیٹا تو بڈھا ہو جا, پھر تجھے پتا چلے گا تجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے, تجھے چاہیے کہ نہیں. جب بڈھا تو ہونے دے, تو بڑھاپے میں نہ پیسے کی انسان کسی کوئی ویلیو رہتی ہے. بڑھاپے میں صرف اس کو کمپنی چاہیے بچوں کی, وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جرمنی میں میرا ایک دوست ہے, میرا ایک شاگرد ہے, کہتا ہے میں جرمنی میں میرا ارادہ تھا موو کر جاؤں, وہاں پڑھنے کے لیے گیا, بہت اچھا کنٹری ہے. کہہ رہا ہے ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے بعد میں نے کہا اپنی فیملی کو لے کے یہاں کبھی بھی نہیں آؤں گا, فیملی کو لے کے یہاں. میرا شاگرد ہے, ابھی بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا. میں نے کہا کیا منظر دیکھا؟ کہہ رہے میں نے ایک پڑھی لکھی بڑھیا دیکھی, ایجوکیٹڈ. یقیناً سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ہمارے جیسے جاہل تھوڑی ہوتے ہیں وہاں مولوی. لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کے اتنے بچے ہیں, مولوی بنائے گا سب بچوں کو, اور کیا بنائے گا. کاش سارے بچے مولوی بن جائیں یار, ہماری تو تمنا ہے, اللہ کرے سارے ہی مولوی بن جائیں. سبحان اللہ, یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے یار. ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کون کیا کیا بنے گا. خیر, تو وہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں جرمنی میں ایک ایجوکیٹڈ بڑھیا کو دیکھا. ساری ایجوکیٹڈ ہی ہوتی ہیں, اپنے دور کی کوئی بڑی رہی ہوں گی. وہ بڑھیا کی واکر میں ایک بچی, پوتی نواسی ہوگی, گرینڈ ڈاٹر,
کہہ رہے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے، یہ صرف اس نے نہیں دیکھا، بڑھیوں کے پاس کوئی کمپنی دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں بڑھیاں ہوتی ہیں بال کٹا کے نا، چھوٹے چھوٹے اتنے بال، جیسے محمد جمشید کے بال دیکھیں کبھی آپ نے، کیونکہ بال بنانے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو سارا دن پوتیاں، نواسیاں، بہویں، دادیوں کے سر میں جومیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، غیبتیں سننے کے لیے الگ بچے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے، فساد کے لیے الگ ہوتے ہیں. یہ سب دادی کو ہر قسم کا مال مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، لاڑ پیار کے لیے الگ بچے ہوتے ہیں. اب کہتا ہے کہ میں وہاں ویسی ان ملکوں میں نا بوڑھی عورت کتے کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کوئی لفٹ نہیں کراتا ان کو، اولاد سب ٹاٹا بائے بائے، اولاد ہوتی نہیں ہے، وہ ایک آدھ ہوتی ہے وہ بھی ٹاٹا بائے بائے. انتہائی زہریلا بڑھاپا، خطرناک کا لفظ ہلکا ہے، زہریلا بڑھاپا ہے ان لوگوں کا. آپ کسی بوڑھی کے ساتھ بیٹھ جائیں 2 منٹ بات کریں، باغ ہو جاتی ہے وہ، مجھے کسی نے لفٹ کرائی. تو کہتا ہے میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا کہ پوتی کو لے کے واکر میں پارک میں ٹہل رہی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، چلو کسی بڑھیا کی گود میں بچہ تو دیکھا. ابھی ایک انڈین سائنٹسٹ ہے یا کون ہے، اسکالر ہے، مجھے نہیں پتا، اس نے بتایا کہ باقاعدہ دماغ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ جو بوڑھی عورتیں، نانیاں، دادیاں کو اپنے پوتوں کو دیکھ کے ان کے دماغ میں کیا ری ایکشن ہوتا ہے، بڑا اچھا ری ایکشن ہوتا ہے، دماغ ان کا دل ان کا باغ ہو جاتا ہے. تو فطرت سے تھوڑی آپ لڑ سکتے ہو. کہہ رہے میں نے دیکھا واکر میں لے کے ایک نواسی کو لے کے گھوم رہی ہے، اپنی پوتی یا نواسی کو، مجھے بڑا اچھا لگا یار، کسی بڑھیا کی گود میں کوئی بچہ نظر آیا انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کو انٹرٹین کرنے کے لیے. جب میں گیا ہوں تو وہ ڈال تھی، ربڑ کی گڑیا تھی، جو کسی نے اس بڑھیا کو پکڑا دی کہ تھوڑا سا تیرا ٹائم پاس ہو جائے گا. عقل مند تھے، کہتے میں نے کہا پڑھوں گا یہاں میرا بڑھاپا نہیں ہوگا، یہاں نہیں، بوڑھا ہو کے وہیں مروں گا میں پاکستان میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میں انڈین سے کہتا ہوں، تم جو نیچے کمنٹس کر رہے تھے نا BBC کی رپورٹ پہ کہ آبادی گر رہی ہے، اچھا ہے، اتنے بچوں کا کیا کرنا ہے، اچھا ہے بیٹا، جب تم تھوڑے سے ایجڈ ہو جاؤ تمہیں پتہ چلے گا تم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر تم بولو گے کاش مفتی طارق مسعود کی طرح ہمارے 20.25 یا 19.5 یا 19.25 کاش ہمارے بھی اتنے ہوتے، کاش ہمارے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں مولوی چندے کے، میرے کوئی چندہ وندہ نہیں کھاتا، میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں، لیکن میرا دامن اللہ کے فضل سے، بڑی بات نہیں کر رہا، پیسوں کے معاملے میں اللہ نے الحمدللہ بالکل 100% پاک رکھا ہے الحمدللہ. جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کو پتا ہے میرے بارے میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، پیسوں میں کرپٹ الحمدللہ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑے دعوے سے بچائے، اللہ آئندہ بھی حفاظت کرے. پیسوں کے معاملے میں 1 روپے میرے ذمے کسی کا نہیں ہے. لوگوں کے ذمے میرے پیسے ہو سکتے ہیں، میرے ذمے نہیں ہے. میں تو جامع رشید میں جب پڑھاتا تھا نا، جو مجھے ابھی بھی پڑھاتا ہوں، جو تنخواہ ملتی تھی نا، اس تنخواہ میں کچھ پیسے اس لیے جامع میں جمع کراتا تھا کہ میری تنخواہ میں کوئی حرام نہ شامل ہو گیا ہو، کچھ حرام نہ شامل ہو گیا. کیا مطلب؟ پڑھائی کے علاوہ باتیں کر لیں ادھر ادھر، لیٹ آ گئے، کچھ اس طرح کا کوئی ناجائز نہ ہو گیا ہو. تو میں اور ہمارے حضرت تو ایسے خاندانی، جتنی تنخواہیں حضرت نے مدرسوں میں جہاں جہاں پڑھا کے لی تھیں، جب حضرت کا بزنس چلا ہے، جب حضرت کی زمینوں سے پیسہ آیا ہے، وہ ساری تنخواہیں مدرسوں کو حضرت نے واپس کر دی. ہم نے جن اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہ پیسوں میں ایسے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھائی بتا دیا ہے کہ اولاد کی زیادتی اور بیویاں زیادہ ہوں تو کون چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بولنے والے اسی وقت سے بولتے ہی رہ گئے، ابے تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے. تو اور میں اکیلا نہیں ہوں، جس کو بھی دیکھو بیوی بچے اللہ نے دیے، کھا ہی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہی ہے ان کا انتظام. تو اب بات یہ چل رہی تھی، کیا چل رہی تھی بات؟ تو انڈیا کی آبادی اب کیا ہونا شروع ہو گئی ہے؟ کچھ قوموں کی بڑھ رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کنٹری کی حیثیت سے آبادی کیا ہو رہی ہے؟ گر رہی ہے. تو آبادی گرنے سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ بڈھے زیادہ ہو جائیں گے اور جوان کم، اور ساری پاور. تو پاکستان اس لیے بھی کھٹک رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی الحمدللہ بڑھ رہی. اور جب سے میں نے یہ فساد پھیلانا شروع کیا ہے، جو غیر مسلموں کی نظر میں فساد ہے، آبادی کی سپیڈ کی ایسی کی تیسی ہو. اور آپ لوگ ساتھ دو، اس میں بڑھاؤ. ہم مسلمان ہیں، کون کھلاتا ہے؟ اللہ. ہمارے چہروں پہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے، کھانے کو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہمارے پیغمبر کی سنت کھانا بھی ہے، بھوکا رہنا بھی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ان چیزوں کو اتنی ویلیو، ہماری نظر میں انسان کا پیدا ہونا یہ زیادہ ویلیویبل ہے، چاہے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ بھوکا ہو. مرتا نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، کوئی نہیں مرے گا. کبھی بھوکا رہ لے گا، کبھی پیٹ. اول تو ہم کبھی بھوکے رہتے نہیں، اللہ کا شکر ہے، زیادہ ہی کھا لیتے ہیں. بعض دفعہ رائزک پڑی ہوئی ہے میری جیب میں، کبھی کبھار کھانی پڑتی ہے، تو ابھی جیب میں نہیں ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، تو کھلاتا ہی ہے اللہ.
کبھی بھوکے رہ لیے تو کیا ہو گیا یار. یہ تو ان لوگ کے ایشو میں غیر مسلموں کے, کیونکہ یہ آئے دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے. ہم کہتے ہیں بھائی انسان پیدا ہو, مسلمان پیدا ہو, یہ زیادہ اہم بات ہے کہ زندگی کی نعمت ملے. یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے, جانوروں کی نسل کو کنٹرول کرنے کا ہمیں اجازت ہے, کیونکہ ہمارے ماتحت ہیں. ہم نسلوں کو کنٹرول, ہماری کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ. اس پہ چھوڑ دو, جتنے اس نے پیدا کرنے دو. جانور ہمارے غلام بنائے ہیں, ہم ان کو کریں گے, ہم پر نہیں ہوگا, ہم پر اللہ ہے. اللہ جب کہے گا کہ روکو تو روک دو, اللہ کہے گا نہیں تو پھر نہیں ہے. تو اللہ نے نہیں ایسا کچھ کہا کہ روکو, اللہ نے بلکہ ہمیں اس کے خلاف کہا. اللہ نے کہا وقدر فیہا اقواتہا, زمین کو جب میں نے بنایا تو میں نے زمین میں جتنے انسانوں نے آنا تھا ان کی ضرورتوں کی مینجمنٹ پہلے سے کر لی تھی. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے 10 آدمیوں کو گھر میں بلانا ہو تو دعوت کھانا کتنوں کا پکاتے ہو؟ 15 کا. تو اللہ نے قیامت تک جتنے انسان پیدا کرنے ہیں نا, ان کی ضروری وسائل کا پہلے سے انتظام کر لیا ہے. تو جتنے پیدا کرنے ہیں نا, اس سے 1.5 گنا زیادہ کا ہی کیا ہوا ہوگا اللہ نے. اس لیے یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں. وسائل کم پڑ رہے ہیں, کوئی نہ پانی دنیا میں کم ہو رہا ہے, نہ پیٹرول کم ہو رہا ہے. اگر پیٹرول کم ہو رہا ہے تو دوسری ٹیکنالوجی دریافت ہو رہی ہے, سولر پہ آ رہے ہیں لوگ. ایک ٹیکنالوجی ختم ہوتی ہے, اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کی کمی پوری کر دیتی. ایسے لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے, گاؤں دیہاتوں میں کروڑ پتی بن گئے ہیں. جب سے یوٹیوب آیا ہے, صرف انڈے ابالنے کی ترکیبیں ڈالنا شروع کر دی انہوں نے. گنجے کے سر پہ بال کیسے آئیں, تیل بنا کے ڈال دیا, چاہے بال آئے نہ آئے, اس کے بعد پیسے آ گئے. یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ کہتے ہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا, تصور بھی نہیں ہوگا, وہاں سے روزی دوں گا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ کہاں سے پیسہ آتا ہے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چھوڑ دو اللہ پہ, کھلانے والا بھی اللہ, پلانے والا بھی اللہ. تو یہ لوگ تو مانتے نہیں اللہ کو, تو ان کو کرنے دو. انہوں نے اپنے پاؤں پہ, اب جرمنی اتنا پریشان ہے, فرانس اتنا پریشان ہے, ناروے اتنا, 20 لاکھ روپے ناروے میں ایک بچے کو, پاکستانی 20 لاکھ آج سے 4-5 سال پہلے. ناروے کہتا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرو, کتنے پیسے ملیں گے؟ انڈیا 40,000 دے رہا ہے. نیچے لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں, ابے 40,000 میں بچے پالیں گے کیا؟ 40,000 میں بچوں کو پڑھائیں گے ہم؟ پاگل سمجھا ہوا ہے گورنمنٹ نے ہمیں. انڈیا کہے گا میں 40 لاکھ تو دینے سے رہا, یہی کہے گا نا. ناروے میں 5 سال پہلے 20 لاکھ, اس کا مطلب آج کل پاکستانی 30 لاکھ. ایک بچہ پیدا کرو, ناروے کہتے ہیں 30 لاکھ دوں گا. ایسا نہ ہو آپ سب ناروے پہنچ جائیں. وہ کہتے ہیں وہاں کے نیشنل, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی قوم کو بڑھانا ہے, دوسروں کی قوموں کو نہیں. کہہ رہے ہیں ہماری قوم, ان کی قوم کہہ رہی ہے تو 30 لاکھ نہیں 30 کروڑ بھی دے گا, ہم نہیں پیدا کریں گے. کیونکہ عورتوں کو جب ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے نا, بچہ پیدا کرنا تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ, ایک عذاب ہے, پھر وہ نہیں آتی اس پہ. اب ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے, کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے, 30 کروڑ بھی دے دو, نہیں چاہیے. اس لیے قرآن نے عورت کو پہلے سے ہی بتا دیا, یہب لمن یشاء, یہ اولاد نعمت ہے, یہ عذاب نہیں ہے. نعمت تو جتنی زیادہ ہو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہماری جو مسلمان عورت کو تو یہ بتایا بھائی یہ تو اللہ کی نعمت ہے, تمہاری خوشیاں ہیں. خدا کی قسم عورت کے لیے بچے سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں. اپنی بیوی کو دیکھا کرو, اپنے بچوں کو دیکھ کے کیسے خوش ہوتی ہے. وہ تمہیں بھی لفٹ اس لیے کرا رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ ہو تم. ہماری جو تھوڑی سی عزت گھروں میں ہو رہی ہے نا, اس چکر میں ہو رہی ہے. ہم لوگ اپنے بیگموں کے بچوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. نہیں ہوتے نا تو دیکھتے ہمارا حشر کیا ہوتا. کالیا آگے چلو, زیادہ ہو گئی, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یوٹیوب پر نرسری کے بچے میں کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب میں شادی ہونے تو بچے وسائل کی کمی ہے, اپنی ذاتی شادی کی ضرورت ہے. میں بہت ڈپریشن میں ہوں. بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور امنگیں. آپ مشورہ دیجئے میں کیا کروں. آپ دوسری شادی کریں لیکن کوئی رشتہ دے گا نہیں آپ کو. بھائی اسلام میں ہر ایک کے لیے دعوت ہے, غریب کو بھی حکم ہے کرو بھائی, تم کر سکتے ہو تو کر لو, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو دے گا کون, بس یہ ہے. تو آپ کریں, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھیجو گے بولیں گے بھائی کہاں رکھے گا. تو ان کو تو یہ شریعت نے رائٹ دیا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ نے مرد کو حکم دیا غریب ہو تو بھی کرو. کیسے زبردست تعلیم ہے. تم ٹرائی کرتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی تم سے بھی زیادہ غریب ہو, لیکن عورت کو حکم دیا کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دیکھ لو کہ تمہاری مالی حیثیت کے حساب سے افورڈ بھی کر سکتا ہے. نہیں, قرآن میں آتا ہے فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, نکاح کرو. لیکن عورت کو کیا حکم ہے؟ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ, حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک اللہ مال لہ, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے.
دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے, وہ احتیاط کریں. تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے کی بیس پہ, اس میں کوئی حرج ہے نہیں. لوگ اس پہ بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں, مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام میں تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بیٹی کے لیے جب تیرا رشتہ آئے گا نا, تو بھی اس کو کہنا کہ پیسے بالکل بھی نہیں ہے, یہ لے جا تو, کوئی بات نہیں. رکھے گا کہاں؟ فٹ پاتھ پہ, کوئی بات نہیں. بندہ شریف ہونا چاہیے بس. بھائی بندہ بھی شریف ہو تبھی تو شریعت میں کفو ہے. لڑکی کا نکاح اس کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کسی لو کوالٹی کے گھر میں رہتے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں 1000 گز کے بنگلے میں ڈیفینس میں کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی سے کروں گا, میرا معیار بہت اونچا ہے. اس نے کہا بھائی بادشاہ تجھے اپنی بیٹی دے گا کیوں؟ کہہ رہا ہے دے دے گا, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. بڑا حیران ہوا یار آدھا کام بھی کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے قبول کا انتظار ہے. ہاں تو ہو گئی ہے, آدھا کام ہو گیا ہے. آدھا اللہ مدنی صاحب واقعہ کربلا پر ریسرچ پر کچھ کلمات, موجودہ ریسرچ پر کچھ کلمات. میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے لیکن اتنی باتیں, عطا اللہ بندیالوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت لی ہے. اگر آپ کو ان کی کربلا کی تحقیق سے اختلاف ہے تو آپ علمی انداز میں بیان کر دیں. ایک تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعے میں کوئی کچھ طرح سے بیان کرے گا, کوئی کسی اور طریقے سے. اس میں اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتے ہو؟ بات اصل میں ہی. میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں. ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی؟ اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا؟ داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں؟ اور بیٹی جو لے کر آتی ہے انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد. بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں الحمدللہ. جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. میرا عمر فاروق, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں. بہت سائڈ افیکٹ ہیں اس کی, لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کمبخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں. وہ لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں, وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا. مرد ٹھرکی ہوتا ہے, اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے لائق, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو یہ کیسے روکے گی اس کو؟ بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی؟ امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی. تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے اپنی ہونے والی بیٹی کو؟ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے, پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے واگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. 9 عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں اممیچور, ان کو بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ؟ پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نے یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ. اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے.
اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں جہاں وہ کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کرو, روکو نہیں اس کو. میری ہمشیرہ کے حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی تمام پریشانیاں دور کرے. کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز جنگوی جیسے بہادر علماء کی وجہ سے شیعہ سنی کا فرق پتہ چلا, ورنہ ہمارے اکثر علماء کی حکمت عملی خاموشی میں شیعہ سنی شادی. سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے, کسی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو بھائی. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں, وہ والے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بھائی یہ بول دو یہ بہت اچھے ہیں, ختم ہو گئی بات. دوسرے کچھ اور کام کر رہے ہیں. ہر عالم کی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے علماء ان سے تعلق ہو تو ان کی وضاحت فرما دیں, کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں. بڑے علماء میں کوئی بھی الحمدللہ مجھ پر اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ میں اپنے آپ کو ان بڑے علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. کوئی بڑے عالم کو میں نے نہیں دیکھا میرے خلاف کوئی بات کی انہوں نے. ہاں میرے جیسے وہ تو کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے آپس میں الحمدللہ لڑنا. اچھا وہ عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. 2 باتیں میں وضاحت کر دوں, میں تو وضاحت بھی نہیں کرنی تھی, یہ موضوع پھر بڑھ جاتا ہے. ایک تو میں نے جو کہا تھا نا کہ تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے, یہ میرا چلا تھا نا تل ابیب سے اور ایران سے. میں نے فوراً کیمرہ مین کو کہہ دیا تھا یہ کٹوا دو کلپ, کیونکہ یہ جائے گا تو پھر لوگ 2 مولاناؤں کو لڑانے کی کوشش کریں گے. یہ ایڈیٹر کی غلطی ہے کہ اس نے نہیں کاٹا, اس کے بعد میں نے کلاس لی لیکن وہ پھر پھیل گیا. ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے میں ریکارڈ لگانے کی کوشش کروں, چاہے اب کوئی بھی ہو. تو یہ جو وائرل ہوا ہے نا, میں نے بات کی تو تھی, مجھے لگا بھی عجیب کہ تل ابیب سے جادو ہوا ہے, لگا بھی عجیب, لیکن میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں جانے نہیں دینا تھا, اس کو منع کیا تھا. اب اس کی غلطی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا چلا, وہ چلا گیا. اب چلا گیا تو تیر کمان سے نکل گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان کے وضاحتی بیانات آتے رہے. ایک بات. دوسری بات, میں جادو کا منکر نہیں ہوں, میرے پر یہ الزام لگانے سرے سے جادو کا منکر ہوں. میں جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا, اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے, سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتا ہے, نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, کچھ بھی نہیں ہے. سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے, جتنا ہے اتنا رکھو, اس سے زیادہ. ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ. ابے بس کرو یار, کوئی اور کام کرو بھائی. یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں, ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہیں, نام بھول گیا, انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چاہ سے. میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا, میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو تم. تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, یہ کام مذہبی لوگوں, اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ. تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو. پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے, اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں. یہ میں نے بیان نہیں کی, علماء نے بیان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا, معمولی سا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں. بس اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی, جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا, عمر پہ کیوں نہیں کیا, عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم, ایسے تو اندھی لگے میرے پہ کیوں نہیں کر رہے, 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک عامل کا بھی بیان ہے, بولا اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. بولتے رہو, پھینکتے رہو. جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, چاہے مذہبی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, سیکولر ہو. سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا. یہ شیاطین جنات انہی پہ اپنا منجن بیچتے ہیں جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے. یہ منجن بکتا ہی, جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے؟ مذہبی لوگوں میں بکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی. اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, ہماری سرکشی بڑھا دی. تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے. لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا, میں نے کہا باہر رکھ کے چماٹ دو, کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا. کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار پاگل کے بچوں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, رات کو دم کرو, بس ختم, کافی ہے ہمارے لیے اتنا. یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے, میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد, دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا, ان کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں. وہی ہوا, پتا چلا ان کی آواز بیٹھ گئی, اب آواز ہی نہیں نکل رہی. فوراً مجھ پہ جادو کیا قادیانیوں نے, چونکہ میری تقریریں حق پر مبنی ہوتی تھی اور میں روافظ کے خلاف بولتا تھا. ان سب نے, میں نے پیغام بھیجوایا, میں نے کہا جادو نہیں ہوا ہے, آپ گلا جب اتنا پھاڑو گے تو اگر نہیں گلا بیٹھ رہا تو کوئی جادو ہے. گلا بیٹھا ہے بھائی. وہ چلے گئے کسی عامل کے پاس علاج کرانے,
عامل بڑے بغیرت تو ہوتے ہی ہیں. بغیرت کا لفظ مجھے بغیرت کے لفظ کی توہین لگ رہی ہے, اتنا ہلکی گالی. عامل نے کہا کہ آپ علاج بھی جاری رکھیں لیکن آپ پر بڑا خطرناک جادو ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں قادیان سے ڈائریکٹ میرا خیال ہے کسی قادیانی نے کیا, یا یہ ادھر سے یہ جو قادیانیوں کا کون سا ربوا, یہاں سے ڈائریکٹ جادو. میں اس عامل سے ملا, میں نے کہا اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو باتیں پاگلوں والی کرتا ہے, یہ اس سے علاج تو ہمیشہ اس سے انسان کرواتے ہیں جس کی کھوپڑی کیا ہو, ٹھیک ہو. ایک شادی کی کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ, داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے. میں کہ تو میرے اوپر کر کے دکھا, تو وہ علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا, یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں